کبھی مایوس نہ ہونا اللہ سے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ مولانا عبدالحنان صاحب فرما رہے ہیں کہ کبھی مایوس مت ہونا۔ کیوں نہیں ہونا، کیا وجہ ہے، آپ سنیے۔ اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا، اللہ کملی والے کا مزاج ایسا بنایا، اللہ غریبوں میں رکھنا، غریبوں میں اٹھانا، اور قیامت کے اللہ میرا حشر بھی غریبوں میں فرما دینا۔ اس غریبی سے آ کر کوئی گندم کی گولیاں کھا رہا، اس غریبی سے تنگ آ کر کوئی خودکشی کر رہا، کوئی خود مار رہا، کوئی بچوں کو مار رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ کا پیغمبر تو تیرے مزاج کے ساتھ میدان محشر میں کھڑا ہونے کو تیار ہے، لیکن کملی والے کی پسند کو تو دنیا میں قبول کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ ایک ماں کے پیٹ سے اللہ نے 4 بیٹے دیے، 4 بھائی بنے۔ قسمت میرے عزیزو ماں نے نہیں لکھی، تقدیر ابا نے نہیں لکھی، یہ تو قسمت آسمانوں سے لکھوا کے آیا۔ مالک کی تقسیم ہے، ایک کو گجرے والا میں پلازہ دے دیا، دوسرے کو گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ کوئی نہیں دی۔ اسی بل بوتے پر مایوسی کرتا رہے گا، اسی بل بوتے پر خدا کو کوسنے دیتا رہے گا، اسی بل بوتے پہ خدا کی ناشکری کرتا رہے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اس کی نعمتیں کھا کھا کر اکڑ کر جتنی نافرمانیاں کرے گا، قیامت کے دن جس زبان سے بولا اسی زبان کو کئی مرتبہ مروڑا جائے گا۔ اپنے مزاج کے اندر میرے عزیزو شکر ادا کرنا پیدا کرو، اپنے مزاج کے اندر بسم اللہ کا رواج ڈالو، پکڑنے میں، دھکڑنے میں، لینے میں، دینے میں، کھانے میں، بیٹھنے میں۔ ملازم کو اللہ اکبر بسم اللہ کر کے مجھے یہ چیز پکڑا دے، ملازم کے مالک سے بسم اللہ کر کے پکڑ لو۔ بیوی ناشتے کے لیے کہا بسم اللہ، بندہ ناشتہ کرنے لگے بسم اللہ۔ جب تک میرے عزیزو اللہ اکبر خیر بسم اللہ تیرے منہ میں آ جائے گی، تیرے مزاج تیرے کام میں آ جائے گی، اس وقت نحوست تیرے گھر سے ایسے دوڑے گی جیسے شیطان دوڑا کرتا ہے، اور خیر و برکتیں اس طرح آئیں گی جیسے موسلادھار بارش میرے عزیزو زمین پہ آیا کرتی ہے۔ مزاج نبوت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ تھا، دسترخوان پہ جو چیز آتی کبھی اللہ کے پاک پیغمبر نے نقص نہیں نکالا، دل کرتا تو کھا لیا کرتے، ورنہ میرے عزیزو کسی اور کے آگے کر دیا کرتے، ورنہ کھانا پڑا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے میں کوئی قسم کی مین میں نہ نکالا کرتے، یا تو بیوی کو کہ اے کڑھائی بنائیے، کھا بھی سارے اے بنایا سلے۔ لوگوں کی دعوتوں میں جا جا کر میرے عزیزو ڈونگے ساڑھیں کتنی مرتبہ منگوائے کہ میزبان کے ہاتھ کھڑے کر دیے، پھر جاتے ہوئے کہہ رہے اللہ مودہ ذائقہ خراب کیتا ہے۔ شکر کر خدا نے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلایا، اگر اللہ شکل جانوروں جیسی بنا دیتا، رب اکبر کی قسم پہلے اللہ گند کو چٹواتا بعد میں کھلاتا۔ کتنا بڑا تجھے انعام دیا، کتنا بڑا تحفہ دیا کہ مالک کائنات نے رحمت والے نبی کے صدقے اللہ جل شانہ نے ہمیں سر اپنے آگے جھکانے والا بنایا، اپنے رزق کو سر اٹھا کے کھانے والا بنایا ہے۔ اگر تیرے پیروں میں لائلن کا جوتا آوے، اگر تیرے پیروں کے اندر ریکسین کا چپل آئے، 4000 کا چپل نہ پہن سکے، 200 روپے کے چپل پہ گزارا کرے، خبردار مالک کا شکوہ نہ کرنا بلکہ شکر ادا کرنا۔ اللہ تو نے جوتا مجھے بڑا کمزور دیا، لیکن پیر تو اللہ تو نے مجھے سلامت عطا فرما دیے۔ اگر سادہ لباس ملے ویسا لباس نہ ہو، تیرے پاس آرکنڈی کا نہ ہو، تیرے پاس کمالیاں کی کھدر نہ ہو، تیرے پاس چیئرمین کا لٹھا نہ ہو، سادہ کیٹی پہن کر خدا کا شکر ادا کیا کر۔ اللہ تو نے مجھے 400 کا لباس دیا، شکر ہے خدا مالک کے کائنات۔ اگر لباس اعلیٰ نہیں ملا تو وجود تو اللہ تو نے مجھے پورا عطا فرما دیا ہے۔ اللہ ہاتھوں کی انگلیوں کو ٹیڑھا میڑھا کر دیتے، ناک کی نت کو کھول دیتے، گلے کے سوراخوں کو کھول دیتے، ہونٹ یہاں سے کاٹ سکتے۔ رب اکبر کی قسم وہ نہ چاہتا دنیا کا کوئی سے بڑا، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا میرے عزیز و کنسلٹنٹ، دنیا کا کوئی سے بڑا MBBS، دنیا سے بڑے سے بڑا کوئی بھی ڈاکٹر تیرے پھٹے ہوئے ہونٹ کو، تیرے گلے کے سوراخ کو صحیح نہ کر سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔
اگر تجھے اللہ تنگ مکان دے دے، ہوادار مکان نہ دے، مالک کائنات تجھے ایک کمرے کا مکان دے، تو اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ لاکھ درجے خدا نے تیرے پر احسان فرمایا۔ کچے مکان کے شکوے کرنے والے روڈوں پر بغیر سرانے کے بڑوں کو دیکھ لیا کر۔ اللہ کی قسم اتنا تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے روڈ سے اٹھا کے اپنی رحمت والی چھت کے نیچے سلا دیا ہے۔ ناشکری تو کرنی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج آپ کے پاس ایک امید لے کے آئی، کیا؟ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے لیے کرتا سی کے لاؤں، اور میری نگاہوں کے سامنے آپ وہ مجھے کرتا ہٹا کر آپ میری نگاہوں کے سامنے کرتا مجھے پہن کے دکھاؤ۔ آپ وہاں لیا کہاں اللہ کا نبی، کہاں مدینے کی غریب کے ہاتھوں کا کرتا۔ یہاں تو ہم کسی کے گھر چائے پینے کے جاتے ہیں تو اگلا کان میں کہتے ہیں تھوڑی کھایا ہوا جائے، چھوٹا گوشت پکا ہے، اچھا بھائی۔ کوئی غریب میرے عزیزو اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں پھیرا مار جانا، اللہ اکبر۔ مولوی صاحب کہتے ہیں اجی نہیں کرتا رہتا ہے، اتھے تسی ضرور جانا ہے، ساڈے مدرسہ بڑا باوین ہے، اللہ اکبر ماشاءاللہ۔ صدیقی صاحب آپ کے گھر دعا کے لیے آئے ہیں، کوئی دعا تو قبول نہیں ہوتی ایسے۔ غریب کا دل رکھا، امیروں کو بددعائیں نہیں دی، حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، لیکن دل جوئی غریب کی۔ چند دن کے بعد وہ عورت کرتا بنا کے لے آئی، کہاں میرے عزیزو معراج کا دولہا اور کہاں غریب گھرانے کی گھر کی عورت کا کرتا سلا پہن رہا ہے۔ کرتا لے کے رکھ لیا، کجی وعدہ کیا تھا کہ پہن کے دکھاؤ گے، کملی والے کیا پہن کے نہیں دکھاؤ گے؟ آپ نے سیدہ عائشہ کے حجرے میں جانے کا انتظار نہ کیا، وہیں صحابہ کے گدھالا بنایا، وہیں اپنا پیمد والا کرتا اتارا اور اماں جان کے ہاتھ کا سلا کرتا پہن لیا، اللہ اکبر۔ پھر پہننے کے بعد اماں کے سامنے کھڑے ہو گئے، فرمایا اماں بتا تیرا محمد اس کرتے میں تجھے کیسا لگ رہا ہے؟ مائی بھی کتنی شرنی سی، حواس باختہ نہ ہوئی، بڑھاپا میرے عزیزو اللہ اکبر اس کی عقل نہ لے گیا۔ حضور کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، ہنس کے کہنے لگی اگر یہ کہتی یہ کہہ دیتی اللہ اکبر میں اللہ محمد تیرا تو شان ہی اونچا ہو گیا، تو دنیا کہتی ایک کرتے کی وجہ سے حضور کا شان بڑھ گیا۔ لیکن مائی کتنی شانی تھی، حضور کے شان کا احترام کرتے ہوئے کہا کملی والے جب یہ کرتا میرے ہاتھ میں تھا اس کی اہمیت کوڑی کی بھی نہیں تھی، جب یہ کرتا تیرے وجود سے لگا، تیرے جسم مبارک سے مس کر گیا، تو اللہ کی کبریائی کی قسم اس کرتے کا مزاج بھی اعلیٰ ہو گیا۔ اماں دعا دے کے چلی گئی، رحمت والے نبی اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور آ کر رحمت والے نبی کے کرتے کا دامن پکڑ لیا۔ یا رسول اللہ کتنا بڑا خوبصورت کپڑا، سلائی دیکھو اماں نے اس بڑھاپے میں کیسی کی، کملی والے دامن کیسا بنایا۔ آپ عبد الرحمن بن عوف کی طرف دیکھ کے مسکراتے رہے۔ آپ نے فرمایا اتنی تعریفوں کی کر رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کرتا میرے سے زیادہ تجھے پسند آ گیا ہے۔ کہا جی اللہ کے نبی اس کی تھوڑی سی آواز کھول دو۔ اسی وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے کرتا اتارا، وہی پیمد والا کرتا پہن لیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ صحابہ اکرام نے یوں کر کے کہا اے عبد الرحمن تجھے کیا پڑی تھی، تجھے نہیں پتا اللہ کے نبی کے پاس ان دو کرتوں کے علاوہ کرتا نہ تھا، ایک کرتا پیمد والا دوسرا صابو تو نے وہ بھی لے لیا، تو کیا تیرے پاس کپڑے کی کمی ہے؟ تو مدینے میں کپڑے کا تاجر ہے، تیرے پاس کون سی کپڑے کی کمی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف لوگوں کی باتیں سن کے رونے لگے، کہا اللہ کے بندوں بولتے جاؤ گے میری بات بھی تو سنو، تمہیں کس نے کہا کرتا فنکشن میں پہننے کے لیے، شادی بیاہ میں پہننے کے لیے، دوسرے ملکوں میں تجارت کرنے کے لیے لیا؟ اس کرتا لینے کا آؤ میں تمہیں مقصد بتاؤں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کرتا اپنے سر پہ رکھ لیا، فرمایا اسی طرح سر پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا، گھر والوں کو جگاؤں گا، اٹھاؤں گا، بٹھاؤں گا اور ان کے سامنے وصیت کروں گا آج نہیں تو کل میرا ضرور انتقال ہوگا، تم میں سے جو کوئی زندہ رہے خبردار مجھے
غسل دینے کے بعد نیا کپڑا نہ لانا، کفن کے طور پر یہ کرتا پہنا دینا. کل قیامت کے اللہ پوچھے گا عبد الرحمن بن عوف کیا لے کے آیا؟ کرتے کا دامن پکڑ کے دکھا دوں گا. کملی اے اللہ جل شانو، آتا ہوا تیرے محمد کے جسم سے لگا ہوا کرتا میں پہن کے آ گیا. واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں جو خود سکون سے رہے، اس کے ساتھ والا پڑوسی بے آرام رہے، اور اس کی وجہ سے، اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کی اذیتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی رونے لگ جائے. وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کے سوئے، پڑوسی اس کا بھوکا رہے. اس کا ایمان کیسے بچے گا؟ فرمایا اپنے گھر کے تو بے شک ملانر کیوں نہ ہو، بے شک تو کوٹھیوں والا کیوں نہ ہو، بے شک پیسے والا کیوں نہ ہو، اور کما اللہ تجھے زیادہ دے وے، ایک گاڑی پر 10 گاڑیاں عطا فرماوے، ایک بنگلے سے اللہ تجھے پورے گجرے ویل میں محل دے دے، لیکن خیال کرنا اپنے محل کی وجہ سے، اپنی گاڑی کی وجہ سے کسی غریب کی آنکھوں میں آنسو نہ لے کے آنا. تو چھوٹا گوشت کا تیری مرضی، شکار کھا تیری مرضی، تو ہرن کا گوشت کا تیری مرضی. اگر تیرے محلے میں کوئی بیوہ رہے، تیرے محلے میں غریب یتیم رہے، تو گوشت پکاتے وقت گھر کی کھڑکیاں روشن دان بند کر دیو، مین گیٹ بند کر دیو، ہڈیوں سے کھا، منہ سے کھا، روٹی سے کھا، روز کا نمکین کا تیری مرضی. کوشش کرنا تیری ہنڈیاں بھننے میں خوشبو جو نکلے تیرے کان تیرے ناک کی نت میں آئے، خبردار غریب کے ناک میں نہ جائے، یتیم کے ناک میں نہ جائے. یتیم نے سبزی کھاتے تیرے گوشت کی خوشبو کو سونگ کے پوچھ لیا اماں کس کے گھر گوشت پکا؟ ساتھ والے نے کہہ دیا جن کا ابا زندہ ہے. وہ بچہ سبزی کھاتے باپ کو یاد کر کے رونے لگ گیا. یہ نہ ہو اس کے سر سے تو باپ گیا، تیرے سر سے کہیں باپ نہ چلا جائے. یہ سیرت تھی میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سیرت ہے، یہ رہے گی. یہ نہ ہو میرے عزیزو دوسروں کی کردار کشی کرتے 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 اپنے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے. اپنا کردار بچانے میں کسی کی کردار کشی نہ کرنا، ورنہ میرے عزیزو کسی کے کردار میں کتنے داغ نہیں کرنے ہیں، کسی کے کردار پہ کتنے سوالیہ نشان اٹھنے ہیں. یہ نہ ہو کس پر تو کردار، کس کے کردار پر انگلی اٹھا رہے اس کے سوالوں کو گن لے. جب تیرے کردار کو گنایا جائے رب اکبر کی قسم اتنی غلطیاں نکلے کہ کاغذ قلم ہی ختم ہو جائے. کس نبی کے طریقوں سے میرے عزیزو امت کا نوجوان نفرت کر رہا، میری بہن نفرت کر رہی، کلمہ پڑھنے والی امت یا نفرت کر رہی. اللہ اکبر، جہاں میرا نبی قدم رکھے اللہ نے اس وہاں کی مٹی کو بھی اعلیٰ کر دیا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجر مبارک سے باہر نکلے، مدینہ شریف میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. اما عائشہ آپ کے چہرے کا نظارہ کر رہی تھی. اما عائشہ گھر کے اندر، رحمت والے گھر، نبی گھر کے باہر، مدینے کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ زمین کے مٹی کے ذرات بھی ہوا کی نظر ہونے لگے، اڑنے لگے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ اندر تشریف لے آئے. مدینے کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ مٹی کے ذرات اڑ رہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی آستینوں کو یوں کر کے کھول کے سیدھا کر لیا. اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا گریبان سیدھا کر لیا. یہاں تک رحمت والے نبی نے اپنے ہونٹوں کو کھول کر اپنا منہ بھی کھول لیا اور ہوا کے جھونکوں کو اندر لینے لگے. اللہ اکبر، مدینے کی مٹی کو اپنے جسم پہنے لگے. آپ نے فرمایا کون سی مٹی کی بات کرتی ہے؟ یہ میرا مدینہ میں دیر مدینے کی مٹی ہے. تجھے پتا میرے قدموں کی برکت سے اللہ نے یہاں کے مٹی کے ذروں کو بھی شفا والا بنا دیا. اللہ نے نام اتنا عطا فرمایا، نام اللہ نے شان والا عطا فرمایا. پتہ ہے میرے عزیزو اللہ اکبر، جس کا نام محمد سے ہو، محمد احمد ہو، محمد اسلم ہو، محمد انور ہو، محمد حاسم ہو، فرمایا خیال کریو تو ابا کیوں نہ ہو، تو بھائی کیوں نہ ہو، تو پیر کیوں نہ ہو، تو استاد کیوں نہ ہو، خبردار جس نے اپنے نام کے ساتھ نام محمد لگایا، محمد نامی بچے پر کبھی لعنت نہ کرنا، محمد نامی بچے کے کبھی منہ پر تھپڑ نہ مارنا، محمد نامی بچے کی کبھی بے عزتی نہ کرنا. محمد نامی بچہ اگر محفل میں آوے جگہ نہ ہو اس بچے کو دیکھ کر او لوگوں جگہ چھوڑ دینا. تجھے پتہ ہے شانوں والے نبی کے نام کو اس نے اپنے نام کے ساتھ لگایا.
قیامت کے دن عرش عظیم کا مالک اعلان فرمائے گا، او بے شرم ہو، تمہیں گناہ کرتے شرم نہیں آئی، تمہیں عذاب دیتے اللہ کی رحمت کو، اللہ کی غیرت کو حیا ہے کہ باری تعالیٰ کیوں کہ میں تمہیں کیسے عذاب دوں، میں تمہیں جہنم میں کیسے ڈھونکوں کہ تمہارے ناموں کے ساتھ میرے محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ فرمایا جائے گا جتنے محمد نامی والے سارے میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ، تمہارے ناموں کے ساتھ میرے لاڈلے میرے پیار کا نام لگا ہوا، میں نہیں چاہتا محمد نامی والے میدان محشر کی دھوپ میں کھڑے ہوں۔ پھر مالک کائنات اعلان فرمائیں گے جیسے علماء کرام سے سنا، فرمایا ان کے نام اعمال کو نہ کھولنا، اوپر ان کے ناموں کے ساتھ محمد نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے گا، فرمایا جائے گا گناہ تو تمہارے ایسے کہ تمہیں جہنم کے رگڑے دلواؤں، لیکن نام کے ساتھ محمد نام کی نسبت سے جاؤ میرا آج دریائے کرم جوش میں آیا، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب اتنے نام فضائل سن کر یہ نہ ہو کہ نیکی چھوڑ دو اور گناہ کرنے شروع کر دو، یہ تو اس کی کریمی ہے، چاہے معاف کرے نہ کرے، لیکن ہمیں جس چیز کا مکلف بنایا، جس کردار میں ڈالا، میں وہ کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ایک چیز آپ کو پسند آ رہی ہے، داڑھی آپ کو پسند آ رہی ہے، ٹوپی پگڑی آپ کو پسند آ رہی ہے، مارکیٹ کے اندر جو چیز آپ لیتے ہو، جو کھاتے ہو، ہوٹل کے اوپر بیٹھ کے کوئی چیز کھائی، چھوڑ دو ہوٹلوں کا کھانا۔ احمد اللہ صاحب میں آپ کی بات نہیں کرتا، میرا جھگڑا ہی جلسے والوں سے ہوتا ہے کہ یار تقریر تم صلحاء کو کرواتے ہو اور ہمیں تم پیر طریقت پیر رہبر شریعت کا خطاب دے کے کرواتے ہو، لیکن ہائری بد نصیبی اتنا بڑا جلسہ کرانے کے بعد بے نمازی لوگوں کے گھروں کے اندر بٹھا کے بے نمازیوں کے ہاتھ کا کھانا کھلا دیتے ہو۔ 500 آدمیوں کو تقوی پہ کھڑے کرنے والا بے نمازی کے گھر کا لقمہ اندر جاتا ہے، خدا پاک کی قسم 2 گھنٹے کے بعد جو تقوی تقریر میں بنتا ہے سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ حرام غذا کی، بدنگاہی کی، جھوٹ بول بول کے، وعدہ خلافی کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر، میرے عزیزوں پہلے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ دیگچی کے اندر گوشت ڈال لیں گے، پانی ڈال لیں گے، مرچیں ڈال لیں گے، مسالہ جات ڈال لیں گے، تم ایک دن نہیں 1 کروڑ روپے کے ڈی فریزر میں رکھ دو، کیا وہ ہنڈیا پکے گی؟ اگر میرے عزیزوں سے لکڑی کے مٹی کے چولہے پہ رکھو گے تو 2 گھنٹے کے بعد ہنڈیا آپ کے مزاج کے مطابق ہو جائے گی۔ اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے سے ہیٹ لگی، نیچے والا حصہ بھی، درمیان میں بے شک جتنی چیز باڑ مضبوط تھی، نیچے والا حصے کی تاپ سے، تپی سے اوپر والا حصہ بھی گرم ہو گیا۔ تمہارے اللہ نہ کرے تھوڑی بہت آگ جل جاوے، بچہ کاغذ کو آگ لگائے، وہ دوپٹے کو آگ چھو جائے، بتاؤ تیل ڈال کے آگ بجھاتے ہو کہ پانی ڈال کے آگ بجھاتے ہو؟ پانی ڈال کے۔ اگر اس کے اندر تیل ڈالو گے بھڑکے گی؟ آگ میں تیل ڈالنے سے بھڑکے گی؟ پانی ڈالنے سے ٹھنڈی ہوگی؟ یا تو پہلے ہی گناہوں کی آگ اندر بھڑکی پڑی ہے۔ ماں نے عجز و انکساری کا، ابا نے، بھائی نے، کوئی آنسو اللہ کے دربار میں اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے نکال کر اس آگ کو ٹھنڈا نہ کیا، بلکہ بہن بے نمازی نے آٹا گوندا، ماں بے نمازی نے روٹی پکائی، دوسری بہن بے نمازی روٹی سامنے رکھ کے گئی۔ یہ تو وہ تیل تھا جس نے میرے عزیزوں بجھتی ہوئی آگ کو دوبارہ جلا دیا۔ یہ تو صبح 8 بجے سے لے کر گجرانوالے کے چوک کے اندر کتنی بدنگاہی کر کے آیا، جانور بھی اس کی نگاہ سے نہ بچا، بوڑھا بھی نہ بچا، اپاہج بھی اس کی نگاہ سے نہ بچا۔ آگ تو پہلے جل رہی تھی میرے عزیزو، زبان سے اللہ دی قسمیں اندا، اللہ دی قسمیں اندا، انہاں تے کرنی پیندا، اللہ دی قسمیں بول بول کے قسمیں جھوٹ بولا۔ اس آگ زبان سے آگ لگائی، نگاہوں سے آگ لگائی، کردار سے آگ لگائی، دل کی بجھی ہوئی بتی سے آگ لگائی، دماغ کی گندی سوچوں سے آگ لگائی۔ یہ تو ایسی جلس رہی تھی، 50-20 سال کا تو دور کی بات ہے، پگوڑے کے اندر کھیلنے والا بھی بچہ اس آگ کی تپش سے رونے لگ گیا۔ جانتا ہے ابو گودی چکے پتہ نہیں کیوں رونے لگ جانتا ہے؟ جو اندر آگ لگی ہوئی تھی اس کا تاپ پہنچا
چھوٹی سی بیل معصوم ہے جس پر کوئی نماز روزہ فرض نہیں، اس نے اٹھایا، بچہ چوپ ہو گیا، اسے پتہ ہے کہ یہاں گناہوں والے سارے چراغ ابھی بجھے پڑے ہیں۔ شاید مولانا آپ سے کبھی کسی نے شکایت کی ہو، ولی صاحب ماشاءاللہ تیسرا سال عالم بن رہا، حافظ بھی ہے، گھر جا کے نماز نہیں پڑھتا۔ اب مولوی صاحب کہتے ہیں سمجھاواں گے، کیا کرے، ڈنڈے مارے۔ مدرسہ فتح العلوم کے ماحول کے اندر بچہ رہا، تقوی یہاں نظر آیا، ہدایت یہاں نظر آئی، نور قرآن یہاں نظر آیا، نور ایمان یہاں نظر آیا، امام صاحب کے ماتھے پر نمازوں کے سجدے کا نور نظر آیا، خادم باورچی قاری صاحب بھی 5 وقت کا نمازی ملا، باورچی بھی 5 وقت کا نمازی ملا، آنے جانے والے، سلام لینے دینے والے، صفوں میں کھڑے ہونے والے سارے نمازی بنے، سارے نمازی ملے۔ اتنی نمازیوں کا اثر اس پہ پڑا، 5 تو دور کی بات، یہ تہجد پر بھی کھڑا ہو گیا، لیکن جب گھر میں گیا دروازے پہ گھنٹی بجائی، گھنٹی کھول، دروازہ کھولنے والی بے نمازی، آ گیا کہنے والی بے نمازی، پانی پیا دے بے نمازی، ٹھنڈی پنکھے میں بیٹھ جا بے نمازی، ہنڈیا پکانے والی، لا میلے کپڑے دے تیرے دو بے نمازی، بستر بچھانے والی بے نمازی، ایسی 16 پر کرنے والی بے نمازی۔ اتنی بے نمازیوں کا نہ ان کی نہ ہو سکتا، اتنے ہاتھ کا اثر، اللہ اکبر، اس 7 دن کے نمازے پر پڑا کہ 10 گھر کے افراد نے اللہ اکبر اس 7 دن کے نمازی کا بیڑا غرق ہی کر دیا۔ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، ہر ایک گھر کے اندر 10 اذانوں کی آواز آ رہی ہے، لیکن بدبختی کی بات ہے 10 مسجدوں کی اذانیں سن کر بھی ایک بندہ بھی پورے گھر پہ مصلی پہ نہیں آ رہا ہے۔ بدنصیبی نہیں، پوری دنیا کی بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر۔ جن گھروں کے اندر مصلی نظر آتے تھے، قرآن کی تلاوت نظر آیا کرتی تھی، بڑیوں کی تو تم نے بولتی بند کر دی۔ حکیم نعیم اللہ صاحب واقف ہیں، حافظ آباد سے پیر محل 220 کلومیٹر ہے، 220 کلومیٹر، اور میرے علاقے میں 4 جمعوں کی خدمت وہاں سے زیادہ کرتے ہیں، اور وہ بھی کوئی کمی نہیں چھوڑتے اللہ کے فضل و کرم سے۔ پتہ ہے میں وہاں کیوں جاتا ہوں؟ مولانا صدیق روانی صاحب رحمت اللہ علیہ 1952 میں آپ نے یا 1959 میں آپ نے وہ دارالعلوم بنایا، مرکز تبلیغی مسجد بنائی، 2008 میں مرد قلندر چلا گیا، ان کی بیوہ بیوی ہے، 85-90 سال کی عمر ہے، ہاتھوں میں اس کے راشا، سہارے کے بغیر چلتی کوئی نہیں، کھال اس کی جسم کی لٹکی ہوئی، شاید ہی کچھ کھاتی ہو، لیکن وہ اللہ والی اتنے اعلیٰ ظرف کی مالک ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرتی ہے، عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے پورا قرآن پاک ختم کر دیتی ہے۔ میں بس اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، اس سے پیار لینے کے لیے۔ یا تو جس گھر کے اندر 4 قرآن کے حافظ ہیں انہیں بھی سپارہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، روزہ پھیرا ماری دا، بس ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اگر آج تو اللہ کے قرآن کو ٹائم نہیں دیتا، نماز کے لیے مسجد کو ٹائم نہیں دیتا، تو ملک الموت نے بھی وعدہ کر رکھا، رب اکبر کی قسم وہ بھی تجھے کلمہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں دے گا۔ میرے محترم دوستو، ایمان، قرآن، حضور کی محبت اندر چھپی ہوئی۔ صبح تم مارکیٹ میں جاؤ گے، ورکنگ ڈے پیر کا دن ہے، تم صبح مارکیٹ دکانوں پہ جاؤ گے، جو تم نے دکان کے اندر سودا بیچنا ہے اس سودے کو تم باہر دکانوں کے باہر لٹکاؤ گے، کوئی شو پیس میں لٹکائے گا، کوئی میرے عزیزو ہینگر میں لٹکائے گا، کوئی میرے عزیزو کسی کنڈی کے ساتھ لٹکائے گا، دور سے آنے والا کہے گا یہ سودا اس دکان کے اندر مل رہا ہے۔ میرے عزیزو ایمانداری سے بتاؤ، تمہارے اندر جو ایمان ہے، محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، غلامی رسول ہے، اگر تم مارکیٹ کے اندر سودا بیچو گے تو تمہارے پاس جو سودا ہے، آنے والے کو کیا پتہ لگے گا، خریدنے والے کو کیا پتہ لگے گا، اس کے پاس نبی کی غلامی ملے گی، اس کے پاس نبی کی اتباع ملے گی، اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ طریقہ ملے گا۔ میرے عزیزو، ہماری تو مثال اور ہے، دکان میں کچھ اور رکھا ہے، دکان کے باہر کچھ اور سجا رکھا ہے۔ شکل سے، صورت سے، عقل سے، نقل سے میرے عزیزو کئی غلامی نظر آتی ہے۔ آؤ آپ میں آ کر
آج اس مسجد میں اتنا عزم و ارادہ کر کے چلے جائیں، حضور کی غلامی میں اپنے آپ کو اتنا ڈال لیں کہ دیکھنے والا یہ نہ کہے پٹھان آ رہا، عوان آ رہا۔ ان گلیوں بازاروں میں جس کی نظر ہمارے لباس اور چہرے پہ پڑے، دیکھنے والا میرے عزیزوں کہہ دے یہ عوان پٹھان نہیں آ رہا بلکہ محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ شادی میں، بیاہ میں، غمی میں، خوشی میں، جب تک میرے عزیز آقا دو عالم کی سیرت کو مقدم نہیں رکھو گے، آقا دو عالم کے طریقوں کو اپنی ذات سے، جان سے، جہان سے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ولدی، خون کے قطرے سے زیادہ، روح سے زیادہ، سانسوں کے آنے سے زیادہ، جب آمنہ کے لال کے چاند کو آپ کے طریقوں کو مقدم نہیں رکھو گے، رب اکبر کی قسم ہے تو نمازی تو کہلوائے گا، رب کے دربار میں تو آج کے رسول نہیں کہلوائے گا۔ پانچ سو روپے دے کے سر کے بال کٹانے والوں، ظالم کو پتہ نہیں لگ رہا میں ان بالوں کے چکر میں، اس خوبصورتی میں، بتا کس کے ساتھ دشمنی مول لے کے آیا۔ قربانی آئے گی، پوچھیں گے جانور کیسا ہونا چاہیے؟ پیر تھوڑا سا لگتا ہے، کھل ٹوٹا ہوا، آنکھ اندر ہے، کان باہر ہے، جانور جائز ہے کہ ناجائز؟ پورا حلیہ یہود و نصارہ کے مطابق بنا رکھا ہے، اپنے آپ پر بھی فتویٰ لگایا میرا کردار جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا کہ مردود کر دیا جائے گا۔ میرے بچوں، میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا، میں تمہیں مفتی بننے کا نہیں کہتا، میں تمہیں عالم بننے کا نہیں کہتا، بنو گے تمہاری مرضی، لیکن کم از کم انسان تو بنو، آقا کے غلام بنو۔ پوچھو ان کا ابا بہت بڑا مفتی تھا، بہت بڑا اللہ کا ولی تھا، ان کا پوا پورے پاکستان میں بولتا تھا، دنیا ان کے فتوے کو مانتی تھی، دنیا ان کی آواز پہ لبیک کا کرتی تھی، دنیا ان کو ولی کامل ماننا کرتی تھی، دنیا ان کی پاکیزگی کو ماننا کرتی تھی، دنیا گجرانوالہ ان کے کردار سے متاثر تھا۔ جس دن جنازہ اٹھا ہر بندہ اشکبار تھا۔ رب اکبر کی قسم، اس وقت جو ہماری صورتوں کی حالت ہے، بتا 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 یہ طریقہ میڈ ان مدینہ سے مل رہا ہے کہ میڈ ان یہود و نصارہ سے مل رہا ہے؟ فتویٰ میں نہیں لگاتا، تقوی کے دائرے میں لانا چاہتا ہوں۔ یہ جو آپ کے میرے سر کے بال ہیں، میں نے کنگھی نہیں کی، کیا لوگوں نے مجھے یہاں سے نکال دیا؟ تم نے کنگھی کر کے کون سے میں نے عزیزو یوٹیوب کا گولڈ بٹن حاصل کر لیا؟ شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہو، اس کے آگے کھڑے ہونے کا طریقہ بتلایا۔ 5 لاکھ کا فرنیچر ہے، سسرال کے دروازے میں وہ اتنا بڑا سگار میز نہیں آ رہا، اوپر کی دہلیز توڑ لو، اوپر کا حصہ توڑ لو، نیچے بیم ڈال لو، دہلیز فرنیچر ہے، چھت پہ رسیوں سے لٹکا کر ہر بہانے سے وہ سگار میز آ گیا، لیکن بدنصیبی سگار میز لانے والی 50 سال گزر گئے، اسے سگار میز کے شیشے کے آگے کھڑے ہونے کا طریقہ ہی نہیں آیا۔ شیشہ تو تیری جیب میں بھی ہوگا، میری گاڑی میں بھی لگا ہوا، میرے بیگ میں بھی شیشہ پڑا ہوا، لیکن فرمایا میرا امتی، یہود و نصارہ میرے دشمنوں کا چہرہ دیکھنا کچھ اور ہے، تیرے تو چہرہ دیکھنے کے اندر بھی میرا طریقہ چھلکنا چاہیے، تیرے کردار، تیرے آئینے میں بھی میرا طریقہ ڈھلکنا چاہیے۔ یا رسول اللہ کیا کرو؟ فرمایا جب میرا امتی چہرے میں اپنا چہرہ دیکھے، شیشے میں اپنا چہرہ دیکھے، تو ساتھ یوں کہا کر اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح آپ نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا، اللہ کملی والے کے صدقے امتی کے اخلاق بھی ایسے خوبصورت بنا دے۔ کردار قبر میں چلے گا۔ پھر میرے محترم دوستو، بزرگوں، کئی دکانوں پہ میرے عزیزوں طرح طرح کے پوسٹر، ہماموں پہ، سنون پہ، ایسا بھی وقت آنا تھا جھڑ کروانے کے لیے، بال منڈوانے کے لیے ہمیں سیلون نائی سے بھی ٹائم اپائنٹمنٹ لینا پڑے گی۔ باپ تجھے مسجد کی طرف لاوے تو مسجد میں نہ آوے، نائی تجھے پانی میں گوتے دے، کبھی تیرا منہ پر کرے، کبھی کالک ملے، کبھی چٹا ملے۔ اللہ قرآن کا نور ملنا چاہتا ہے، قبول نہیں کرتے، نائی کالک مل رہا قبول کر رہے ہیں۔ پھر آپ کے بالوں کو یوں کر کے بنائے گا، پھر یوں کر کے پفا کے لے کے آئے گا، کتنا 1000، وہ بھی کہے گا جو 5 جماعتیں نہیں پڑھا 1000 کی پیار محبت ہے، کی پیار، بس 2000 دے دو تسی، اللہ کی قسم آ جا، فتح العلوم میں آ جا،
فضل اللہ تمہارے پاس اس طرح ہوگا کہ سر مونڈتے ہوں گے، فری میں مونڈیں گے، اور انشاءاللہ چائے بھی پلا کے بھیجیں گے، آ جاؤ انسان بنانے کے۔ سنو بھائی، 3 طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اللہ کے پاک پیغمبر حضور پسند ہے نا بھائی، ہر لحاظ سے کس کس کو پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور کی پسند ہماری ناپسند ہوگی کہ پسند ہوگی؟ زور سے بولیں گے آپ، پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا؟ آپ کے بال تینوں طرف سے برابر ہوا کرتے تھے، فوجی کٹ بیبی کٹ نہیں، یہاں سے موڑ دیے یہاں سے آگے کر دی، نہیں، تینوں طرف سے حضور کے بال برابر۔ آپ حلق مبارک گنج مبارک کروایا کرتے، یا آپ کے بال کانوں کی لو تک یا زلف مبارک یہاں سے ہوتی، اس کے علاوہ کوئی اسلام میں آمنہ کے لال کا طریقہ نہیں آیا۔ حسن حسین کی کٹنگ اماں فاطمہ نے ایسی کرائی ہوگی، حضرت علی بھی ایسی کٹنگ کے ساتھ آتے ہوں گے، داماد دولہا بن کے بھی ایسی کٹنگ کے ساتھ آیا ہوگا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اگر کردار میں نکھار چاہتے ہو تو آمنہ کے لال کی غلامی میں اپنے پورے وجود کو لانا پڑے گا۔ بال میرے عزیزو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی طرف کیے، آپ نے دائیں بائیں کنگھی نہیں نکالی، دائیں بائیں کنگھی نکالو گے یہود و نصارہ کی علامت ہے، بیچ میں مانگ یا بال اوپر کی طرف کرو گے، یہ سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ اب بتاؤ یہ سنت کو کون زندہ کرے گا؟ کون زندہ کرے گا سنت کو؟ پکی بات ہے، کب سے؟ پکی بات ہے، بال اوپر کی طرف کرنے۔ 2 بالوں کا حکم فرمایا، ایک بال اوپر کی طرف دوسرے بال نیچے کی طرف، لیکن ہم نے تو ورجیب کر لیا، اوپر کے بال نیچے آ گئے، نیچے کے بال پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ امی مخالفت کر رہی ہے، امی اینو منع کرو، اے سورا ورگی شکل بنا رکھی ہے، اون طرح باندر لگدا پیا، جا 200 روپے لے کے جا، چنگی طرح صاف کراویں، میں روٹی کوئی نہیں دینی، میں تیرے کپڑے کوئی نہیں دینے۔ جب مائے نبی کی سنت پر اٹیک کرنے لگ جائیں تو پھر بتاؤ اللہ اکبر، مزاج سنت اور اتباع سنت کون بنائے گا؟ وہ لاہور کا ایک بچہ، اللہ اکبر، منگنی ہوئی داڑھی مونڈ تھا، منگنی ہوئی داڑھی مونڈ تھا، میرے محترم دوستوں بزرگوں، نکاح کے وقت گیا تو دولہا بن کے گیا، سسر نے میرے عزیزوں اٹیک کر دیا، کہنے لگا اللہ اکبر یہ داڑھی مونڈ لے کے آئے تھے، لگتا ہے آپ نے لڑکی تو ہماری وہی ہے، لڑکے کا مزاج بدل دیا۔ انہوں نے کہا قسم اٹھوا لو، یہ تبلیغی جماعت میں بچہ چلا گیا تھا، وہاں ایمان ہدایت کا نور ملا تو یہ بچے کا مزاج نہیں بدلا، یہ تو اس کے چہرہ بدل گیا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں بابو، ہمیں رشتہ قبول کوئی نہیں۔ لڑکی کا ابا اب کیا کہہ رہا ہے؟ پترو مہربانی عزت بچا۔ انہوں نے کہا ابا یہ عزت تو حضور کے روزے پہ پچھلے مہینے لے کے کھڑا تھا اور کہتا یا رسول اللہ ایتھے ہی رکھ لو، ایتھے بلا لو، ایتھے بلا لو، مدینے کی کھجوروں کی گٹھلیاں بھی تو نے زمین پہ نہ پھینکی، اب یہ تیری محبت کہاں چلی گئی؟ پھپھیاں سمجھانے لگی، سارے رشتہ دار سمجھانے لگے، غالباً یہ نوائے وقت میں بھی میرے عزیزوں واقعہ آیا تھا، میرے عزیزوں سارے سمجھانے لگے۔ لڑکا کہنے لگا اچھا بغیر داڑھی کے یعنی داڑھی کے ساتھ شادی نہیں ہوگی؟ کرنا ہی کہ اچھا پھر جاتا ہوں کچھ نہ کچھ بندوبست کر کے آتا ہوں۔ ہردی حال سے باہر نکلا ہے، جہاں نکاح براتی بیٹھے تھے باہر نکلا، گھر سے باہر نکلا، اللہ اکبر، کلا اور اپنا ہار کو اتار کے کچرے پہ ڈھیر کے پھینک دیا۔ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر قربان سنت کر دے شادی بچا لے، رب اکبر کی قسم ہے میں نے سنت بچا لی، شادی جیسی خوشی کو قربان کر دیا۔ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا جو سنت کی مخالفت ہوتی ہے، چھوڑ دیا اپنا سب کچھ لے کے، میرے عزیزوں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کراچی چلا گیا۔ ماں سے صدمہ برداشت نہ ہوا، ماں سے درد برداشت نہ ہوا، بیمار پڑ گئی، دائیں بائیں سے گھر کی خبر گیری کرتا رہا، میرے بعد کیا ہوا تھا، شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی، نکاح ہوا تھا نہیں۔ کسی نے کہا ساری گل نہ چھڑ، تیری ماں بیمار ہے، بستر پہ مر پہ پڑی ہے، پتر پتر کہتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہ کھانا نہ پینا۔ ماں کی مامتا نے، ماں کے درد نے پیار نے جوش مارا، کہنے لگا کراچی سے چلا، سردی کا موسم تھا، اللہ اکبر، کپڑے پرانے پھٹے پہنے، عزت کے مارے، امیر گھرانے کا بچہ، امیری کی غیرت نے غریب کے آگے ہاتھ پھیلانے نہ دیا، کہ کبھی بھوکا کبھی کھاتا کبھی سوتا کبھی جاگتا۔ پھر گاڑی کے اندر بیٹھ کے آیا، اللہ اکبر، مالک نے میرے سے، میرے عزیزوں، ٹکٹ مانگا گارڈ نے، میں نے کہا کوئی نہیں، واللہ اکبر، ننگے پیر تھا، پو ماہ کا مہینہ، میں لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ اتر گیا، کہاں جاتا، میں نے کہا چلو صبح جا کے گھر میں آ کے جاؤں گا، معافی مانگوں گا۔
سامنے آسٹریلیا مسجد کھلی پڑی تھی جہاں میرے عزیز و تبلیغی جماعت والے اسٹیشن پہ اترتے ہیں, جماعت والے رات وہاں گزار کے صبح رائمنڈ چلے جاتے ہیں. مسجد 24 گھنٹے کھلی تھی. کہ وہاں گیا, سردی اتنی لگ رہی تھی, کوئی چادر کوئی کیس کمبل پاس کوئی نہیں. میں نے مسجد کی دری کو اٹھا کے اوپر لپیٹ لیا. میں نے کہا نہ جانے صبح کیا بنے گا, پیٹ میں روٹی کوئی نہیں, پانی چائے کوئی نہیں, ننگے پاؤں ٹھٹرتا ہوا مسجد کی دری کو لپیٹ کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد مسجد کے دروازے پہ گاڑی رکی, ایک بڑا بزنس مین مسجد میں آیا, دائیں بائیں دیکھنے لگ گیا, اور اللہ اکبر دری کے اندر میرے وجود کو کانپتا ہلتا دیکھ کے دری کے قریب آیا. اللہ اکبر, فوراً دری کا کونا ہٹایا, میرا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا اللہ کے بندے میں تجھے کب سے تلاش کر رہا ہوں, تیری تلاش نے مجھے بڑا پریشان کر دیا. کہنے لگا بھائی کون ہو؟ کہ یہ باتیں کون ہوں, تو کون, میں کون, یہ تو گھر جا کے بتاؤں گا, چل میری گاڑی میں بیٹھ. کہاں میرے پھٹے کپڑے, بھوک اور ننگے پاؤں, اور کہاں لاکھوں کی گاڑی. گھر بٹھا دیا, گھر لے گیا, اپنے کمرے میں جلدی تولیہ لایا, باتھ روم کا دروازہ کھول کے گرم پانی بتلایا, کہنا الماری کھول کے کہنے لگا بتاؤ کون سے کپڑے پہننے گا. میں نے کہا بتاؤ کون ہے رشتہ دار کا, ساری باتیں چھوڑ دے, تیرا میرا رشتہ پتہ ہے کس نے بنایا کا کس نے, کہ تو تجھے بعد میں بتاؤں گا. نہا دھو کے جب کپڑے پہن کے آیا, پاس بیٹھ کے کھانا کھلایا, چائے پانی دودھ پلایا. کہنے لگا بتا میرے بچے, بتا نکاح تیرا کس وقت کروں. کہ بابا یہاں تو غریبی کی وجہ سے روٹی نہیں دی, مجھے لڑکی کون دے گا؟ کہ میں تجھے لڑکی دوں گا. اللہ اکبر. کہ بابا تو مجھے جانتا ہے. کہ اللہ اکبر, میں تو گھر میں سو رہا تھا, آنکھیں بند تھی, خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا جا میرے بیٹے کو لے کے آ, میرے بیٹے کو اس کی غریبی اور گرمی اور سردی نے ستا رکھا ہے. اللہ اکبر. صرف لا کے سے روٹی نہ دینا, صرف لا کے سے جگہ نہ دینا, بلکہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی میرے بیٹے سے کر دینا. اسے کہہ دینا جو تو نے داڑھی کی سنت بچائی سب کچھ بحال کر دیا, تجھے پتہ ہے اس تیرے عزم ارادے سے محمد الرسول اللہ تیرے سے راضی ہو گیا. میں جوانوں کی یارو بات نہیں کرتا, مجھے بوڑھوں پر رشک آتا ہے کہ تم داڑھی پہ ہاتھ کیسے لگوائے, تو عزت ہے تمہاری. اسی کی وجہ سے برادری میں تمہیں دیکھ کے کرسی چھوڑ دیتے ہیں, تمہیں اس کا ہی خیال نہ آیا, جس کے صدقے سے عزت ملی تمہیں اس کا خیال نہ آیا. کہاں سے لاؤں انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ بستر مرگ پہ لیٹے, آؤ تمہیں دیوبند کا شان سناؤ. انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ بستر پہ لیٹے ہوئے, اللہ اکبر, مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب پاس آ گئے. ہسپتال کے اندر نرسیں دوائی پلا رہی ہیں, آپ دوائی نہیں پی رہے, دوائی پلا رہی ہیں, آپ دوائی نہیں پی رہے. کبھی زبان بند مکسر پلا رہے, شربت پلا رہے چمچی سے, کبھی ہونٹ بند ادھر, کبھی ہونٹ بند ادھر. انور مولانا شبیر عثمانی فرمان لگے حضرت دوائی پینا سنت ہے, پی لے. انور شاہ کشمیری نے آنکھیں کھولی, فرمایا واہ واہ, دوائی پینا سنت ہے, اتنا نہیں پتا بیٹھ کے پینا سنت ہے, لیٹ کے پینا سنت نہیں ہے. تم مجھے لیٹے پلا رہے ہو, ڈر لگتا ہے آقا کی سنت موت کے وقت چھوٹ گئی تو میں اپنے آقا کو حوض کوثر پر کیا منہ دکھاؤں گا.